ذرا تصور کریں کسی فلم کے ولن کا نام جب شہرہ آفاق کھلاڑی پر ہوگا تو یہ بات کیا ظاہر کرے گی؟ یقینی طور پر یہی کہ کھیل کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ایسا ہو چکا ہے۔ اس کے لیے ذرا ماضی کی طرف سفر کرنا پڑے گا۔ 1986 میں جب جاوید میانداد نے شارجہ کے میدان میں تاریخی چھکا مارا تو وہ بھارتیوں کے اعصاب پر چھا گیا۔ جاوید میانداد نے کیسے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، یہ بات اس وقت ہی نہیں آج تک بھارتیوں کی سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ میدان میں تمام تر کوششوں کے باوجود جاوید میانداد بھارتی ٹیم اور پرستاروں کے لیے ڈرانا خواب بن چکے تھے۔ شارجہ کے چھکے کا غم یا صدمہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ ایسے میں جاوید میانداد سے بدلہ لینے کا پروگرام بنایا گیا۔ یہ منصوبہ کسی بھارتی بالر نے نہیں بنایا تھا کیونکہ اس میں تو اتنا دم ہم ہی نہیں تھا، بلکہ یہ سطحی سوچ ہدایت کار انیل شرما کی تھی۔ یہ وہی انیل شرما ہے جنہوں نے بعد میں غدر، ایک پریم کتھا، دی ہیرو اور اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں جیسی پروپیگنڈا فلمیں تخلیق کی تھی جن کا ایجنڈا پاکستان مخالف ہوتا تھا۔ محدود سوچ کے ہدایت کار انیل شرما نے جاوید میانداد کے خلاف بھڑاس نکالنے کے لیے اپنی فلم حکومت میں خاص طور پر ایک کردار جاوید میانداد کے نام سے شامل کیا۔ اس کردار کو نبھانے کے لیے بدنام ولن سدھیر کی خدمات حاصل کی گئیں۔ ہدایت کار انیل شرما جنہوں نے کہانی بھی خود لکھی تھی، انسپیکٹر جاوید میانداد کو اس روپ میں دکھایا کہ وہ قانون کا احترام نہیں کرتا، عوام کا خیال نہیں رکھتا اور انتہائی ظالم، شفاق اور بے رحم ہے۔ یعنی یہ سمجھا جائے کہ جاوید میانداد سے نفرت کا اظہار حکومت میں بھرپور انداز میں کیا گیا۔ حکومت میں تو میانداد کسی بھارتی بالر کے قابو نہیں تھے، اسی لیے اس کردار میں بدترین سلوک اختیار کیا گیا۔ کہیں جوتیوں کے ہار پہنائے گئے، کہیں ان کے بال مونڈ کر متعصب اور تنگ نظر ہدایت کار نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ منفی سوچ کی عکاسی فلم حکومت کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورے مکمل کرنے کے ایک دن بعد یعنی 27 مارچ 1987 میں سنیما گھروں میں لگایا گیا۔ یہ وہی دورہ تھا جس میں پاکستان نے بنگلور میں انتہائی سنسنی خیز مقابلے کے بعد بھارت کو ٹیسٹ میچ میں ہرا کر سیریز ہی نہیں جیتی تھی بلکہ ون ڈے سیریز میں بھی 5-1 سے فتح یاب ہوا تھا۔ اس لیے بھارتیوں کو شارجہ میں لگنے والے زخم ایک بار پھر تازہ ہو گئے۔